وہ کچھ ملے گا جو تمہارے دین چاہیں گے، جن کو تمہارا دل طلب کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کی تم جنت کے اندر درخواست کرو گے اللہ تعالیٰ وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ نزلا من غفور رحیم، معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے یہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ تو استقامت علی الدین القیم، دین پر آدمی قائم رہے، جیسے بھی حالات آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن ہم ایمان پر قائم و دائم رہیں۔ پھر سورہ یوسف شروع ہوئی جو احسن القصص قرآن مجید کا سب سے بہترین قصہ، اس کے شان نزول کے سلسلے میں ہمارے علماء مفسرین فرماتے ہیں یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ بنو اسرائیل کنعان سے مصر کیسے آئے؟ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم آپ کا انکار کریں گے اور آپ کو ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف پوری کی پوری نازل فرمائی، جس میں بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، جن کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما کر یہود کو یہ جواب دے دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سابقہ انبیاء کے واقعات قرآن کریم نازل کر کے بتلا دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سورہ مبارکہ میں تسلی بھی تھی، چونکہ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال کر کے چلے گئے تھے، پھر قافلے والوں نے ان کو پانی تلاش کرتے ہوئے نکال لیا تھا اور مصر کے بازار میں ان کو بیچ دیا گیا تھا۔ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا تھا، پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا دل ان پر آ گیا تھا اور اس نے یہ چاہا تھا کہ یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اس طریقے سے بدنام کیا کہ آخرکار ان کو جیل میں جانا پڑا، اور جیل کے اندر پھر ان کی 2 قیدیوں سے ملاقات ہوئی۔ ان قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس ٹوکرے میں سکھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف نے دونوں کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف میں تسلی دے رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر بھی حالات آئے تھے، وہ جیل میں گئے تھے، پھر جیل سے ان کو رہائی نصیب ہوئی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا، اور پھر حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈال کر کے یہ سوچا تھا کہ وہ تو مر گئے ہوں گے، ان کا تو وجود ہی ختم ہو گیا ہوگا، وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں غلہ تلاش کرنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلہ دے دیتے ہیں۔ پورا قصہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ ان کی زبان پر یہی تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری شکایت، میری تکلیف، میرا درد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو میں سنا رہا ہوں، وہی میری تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان بھائیوں کو مصر کے اندر بلایا، اور حضرت یوسف نے بھائیوں سے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب کہ تمہیں خبر بھی نہیں تھی۔ بھائی کہنے لگے أئنك لأنت
یہ تو مصر کے بادشاہ بن گئے، ہم تو ان کو کنویں کے اندر پھینک کر کے چلے گئے، موت کے گھاٹ ان کو اتارنا چاہا تھا، یہ بادشاہ بن گئے۔ کہنے لگے اے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی قسم کی دار و گیر نہیں ہوگی، یغفر اللہ لکم، اللہ تم پر، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرا یہ قمیص لے کر کے جاؤ اور ابا کی آنکھوں پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے۔ جیسے ہی قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کے قمیص کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے، تم یہ کہو گے کہ یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ بیٹے کہنے لگے انک لفی ضلالک القدیم، ابا تم وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا، خوشخبری سنانے والا جیسے ہی آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا، فارتد بصیرا، وہ ان کی آنکھیں اور ان کی بینائی لوٹ آئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندھے پن کو دور فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر بیٹے کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کیجیے، مغفرت طلب کیجیے، انا كنا خاطئین، ہم سے غلطی ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر میں آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور بھائی حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 11 بھائی آج میرے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ملک بھی عطا فرما دیا، بادشاہت بھی عطا فرما دی اور مجھے خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا آتیتنی من الملک، باری تعالی نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، خواب کی تعبیر کا نے مجھے علم عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا کے اندر بھی میرا ولی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا دوست ہے، توفنی مسلمہ، اے باری تعالی میری وفات آئے تو مسلمان ہونے کی حاجت میں آئے، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی تسلی دے رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، انشاءاللہ اسلام کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس شان سے مکے کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا کہ پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مکے والے آپ سے معافی مانگیں گے، آپ سے رحم کی درخواست کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے مقدس گھر کو بیت اللہ کو اعزاز عطا فرمائے گا اور اکرام عطا فرمائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکے سے کفر کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبر سے کام لیجیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، وصلى الله تعالى